ابو بکر صدیق کے خلافت سنبھالنے کے بعد اتنے گمبھیر حالات آپ پر مسلط ہوئے، ملکی سطح پر ہر طرف سے افراتفری، بغاوت، نفاق، مرتدین، کوئی زکوٰۃ کا انکار کرنے والے مرتدین، کوئی مسلمہ کذاب کو نبی ماننے والے مرتدین۔ طلیحہ ایک تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ الگ کر دیا۔ ایک عورت تھی، سجا غالباً نام تھا، اس نے نبوت کا الگ دعویٰ کر دیا۔ ہر طرف افراتفری۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے باپ ابو بکر پر جتنے پیچیدہ اور مشکل حالات پیش آئے، اگر اتنے مصائب پہاڑوں پر آتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، برداشت نہ کر پاتے۔ کچھ لوگ اپنے خیالات میں تصور کر لیتے ہیں یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ ان کے بارے میں ایک انہیں درخواست ہے، سوچیں کہ مدینہ شریف میں آنے کے بعد کوئی منافقت، یہ تو تصور تھا۔ مکہ شریف میں کون سا تصور تھا؟ وہاں کون سی سیج پھولوں کی تھی کہ کوئی منافقت کر کے مسلمان ہو؟ وہاں تو اپنی جان کو دکھوں میں ڈالنا تھا۔ مکہ کی زندگی میں تو جو کہہ دیتا میں مسلمان ہوں، اس کا جینا مشکل کر دیتے تھے اہل مکہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مکی دور میں اسلام کی وجہ سے بہت سی تکالیف اٹھانا پڑی۔ خیر، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں خلافت کے دور کے حوالے سے کچھ باتیں آج کرنی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا، یا خلیفہ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ۔ خلیفہ کا معنی برابری نہیں، خلیفہ کا معنی کام سنبھالنا۔ اور اسلام کی خلافت میں یہ تو تصور ہی نہیں کہ کوئی کرپشن کر کے اپنے ذاتی جاگیر بنائے، دولت کے انبار بنائے، قطعاً نہیں۔ اسلام کی خلافت میں تو رسول اللہ کے طریقہ کار کو مد نظر رکھا جاتا کہ اگر ایک دن میں ڈھیروں لگ جائیں تو بھی لوگوں کو تقسیم کرنے تک آرام نہیں کرنا، سارا خلق خدا کی راحت کے لیے اپنی وہ روکھی سوکھی اور سادہ زندگی۔ چاروں خلفاء نے حضور علیہ السلام کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں کی کہ کسی نے خلافت سے، بلکہ پانچوں کہنا چاہیے، حضرت امام حسن بھی، ان میں سے کسی نے بھی خلافت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی رشتہ داروں کو مفاد پہنچایا ہو، کوئی کسی طرح کی اقربا پروری کی ہو، کسی طرح کا کسی کو خواہ مخواہ نوازا ہو، دولت کے انبار لگائے ہوں، بالکل نہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی ایسا ہرگز نہیں کیا۔ نبی پاک کے طریقہ کار کے مطابق جو رقم جس کام کے لیے ہے اسی کام میں صرف کرنا، اپنا کام صرف ایک امانت دار کا ہے، ایک دیانت دار کا ہے، ایک ذمہ دار کا ڈیوٹی دینے والے کا کام۔ اس میں کوئی مفادات، عیش و آرام، دولت کے انبار یار ایک کے پاس ہو ہی نہ، ایک کے آئے بڑا، سب تقسیم۔ اب ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا، ریاست مدینہ دنیا بھر سے ایک کاسا لے کر جمع کرتے ہیں، دولت بڑی ملتی ہے ان کو، عوام کے کام کی نہیں، ان کے اپنے کام کی بھی نہیں، ڈھیر لگا کر بیٹھے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، گدھا دیکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا گدھا کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے لیے بوجھ اٹھاتا ہے، اس کی کمر پر لادا جاتا ہے بوجھ،
اس کے کسی کام کا نہیں. تو یہ بوجھ اٹھانے والے ہیں. آپ نے ایک لفظ پر کبھی غور کیا؟ وزیر کے لفظ پر. وزر میں نہ ہوتا ہے بوجھ. قرآن پاک میں لا تازر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے روز ایک گناہگار دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وزر میں نہ بوجھ، اور وزیر میں نہ بوجھ اٹھانے والا. بوجھ اٹھانے والا. اور یہ لوگ بوجھ بننے والے ہیں، بوجھ اٹھانے والے نہیں. الا ماشاءاللہ وزیر اعظم میں نہ سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا. اب ہم آگے نہیں کہیں گے کس جانور کو کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، لیکن سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ ذمہ داری، یہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، دولت ہونے کے باوجود عوام کے کام میں نہیں. ڈھیروں لگے ہیں لیکن عوام فاقوں سے مار رہی ہے.